الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن پاکستان. دی ترقی تو عنایت اسے برکت فرما. اللہ دی ترقی تو عنایت اسے برکت فرما. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی. اللہ
ذرا شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، آج 14 اگست سے ایک دن پہلے جمعے کا دن ہے، اور ہم اللہ کی عطا سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے مسجد میں حاضر ہیں، یعنی آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست ہے۔ 14 اگست ہمارے ملک کی تاریخ میں بہت ہی اہم ترین تاریخ ہے، بلکہ اگر یوں سمجھیں کہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے بھی بہت اہم ترین تاریخ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے یہ جو غلامی سے ہمیں آزادی عطا فرمائی، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک قرآن کی مثال، بنی اسرائیل کی غلامی اور آزادی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کے، بیان کر کے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کنہیں کہا جاتا ہے؟ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ اب آپ کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بقیہ 11 بیٹے، ٹوٹل 12 بیٹے۔ تو ان کے پھر 12 قبیلے بنے۔ بیسیکلی ان کا جو علاقہ تھا رہائش کا، وہ شام میں کنعان کا علاقہ تھا۔ تو پھر یہ 12 قبیلے جو ہیں مشہور ہوئے، تو ان کی آبادی کو، ان کے افراد کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو بڑی عزت دی۔ یہ ایک بہت بلند رتبے والی قوم تھی، اللہ نے بڑی شان دی، بڑی فضیلت دی، بڑا شرف دیا، انبیاء بھی تشریف لائے۔ تو بہرحال جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس قوم کے ہی لیڈر تھے۔ پھر مصر کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ مصر میں گئے تو پھر آپ کے بھائی وہاں آتے رہے، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لائے، وزیر اعظم کے طور پر آپ مصر کے لیڈر تھے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی تھا، تو اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ تو کئی مرتبہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، بنی اسرائیل کا پہلے پارے میں بھی ذکر ہوا ہے، مختلف واقعات بھی ذکر کیے گئے۔
وقت چلتے 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 یہ جو مصر تھا نا، مصر، ایک وقت میں تو اس کے بادشاہ، اس کے وزیر اعظم، اس کے مالک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام بھی رہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد اسی ملک میں ایک شخص اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی، کیونکہ حقیقت میں یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ بادشاہت کا دے دینا اور لے لینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ مالک ہے اس کا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے بعد مصر میں ایک شخص جس کا نام ولید بن مصعب تھا اور جس کا لقب فرعون تھا، اور اب بھی فرعون کے نام سے ہی اسے یاد کیا جاتا ہے، یہ سلطنت پہ آیا، یہ ان کا بادشاہ بن گیا۔ اب پہلا ایک وقت تھا کہ جس میں عروج تھا بنی اسرائیل کا، اللہ نے بڑی عزت دی تھی، مال ہر چیز کے وافر مقدار اللہ نے نعمتوں کی صورت میں دی ہوئی تھی انہیں، لیکن اب جیسے یہ سرکش آیا تو اس نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے فرعون نے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مد مقابل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو کھڑا کیا۔ آپ نے اس کو دعوت دی، تبلیغ کی کہ تو بندہ ہے اور بندے کے کام کر، بندہ ہے جیسے کام کرتے ہیں، اللہ کے بندے کام کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کی بندگی کر، نہ کہ تو خدا ہونے کا اور خدا بننے کا دعویٰ کرے۔ برحال یہ باز نہ آیا۔ بیسیکلی دو چیزیں تھیں، دو موضوع تھے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام جن کی وجہ سے آپ تبلیغ کرتے رہے اور فرعون کو یہ بات کہتے رہے۔ نمبر ایک کہ خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے، توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، اس کے سامنے گریہ زاری کر، اللہ تمہیں معاف کرے، یہ چھوڑ دے کہ تو یہ جو اعلان کر رہا ہے میں خود خدا ہوں، یہ غلط ہے۔ نمبر دو یہ کہ تو بنی اسرائیل کو جو تم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تمہاری غلامی میں ہے، فارسل معی بنی اسرائیل، ان کو چھوڑ دو، میرے ساتھ کر دو، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، ان کو غلام نہ بناؤ، ان کو آزاد کر دو۔ یہ دونوں باتیں فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ پہلا زمانہ بھی دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت بڑی عزت دی تھی، اب بعد والا زمانہ دیکھیں کہ اب کیا ہے، اس قوم کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعون سے، وہ جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ پھر کیا ہوا جی، اللہ نے جدا کیا، دریا کے درمیان کیا ہوا جی، بنی اسرائیل کو کیسے آزادی ملی، کیونکہ فرعون تو تیار نہ ہوا نا آزاد کرنے کے حوالے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، آپ نے بنی اسرائیل قوم کو ساتھ لیا، چلے گئے، دریا کے اوپر جاتے ہیں، وہاں راستے نہیں، پیچھے دیکھتے ہیں فرعون ہے، اس کی فوج ہے، قوم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نے کہ عصا مارو، اور 12 رستے بنا دیے اللہ نے۔ اسی دریا کے اندر 12 رستے بنے، چین سے، سکون سے، اطمینان سے بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اور فرعون جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، اس نے سرکشی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، اس کا بیڑا غرق ہو گیا کہ جیسے ہی بنی اسرائیل والے افراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دریا انہوں نے عبور کر لیا، پار ہو گئے، وہ بھی داخل ہو گئے کہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ جیسے وہ درمیان میں آئے، اللہ نے پانی کو حکم فرمایا، پانی جاری ہو گیا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرکش شخص فرعون کو غرق کیا۔
اب بیسیکلی جو چیز دیکھنے والی ہے، وہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ابتدا بھی دیکھیں، پھر آگے آ جائیں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیکھیں، فرعون آیا، اس نے غلام بنا لیا، ان کے بچے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ذبح کرتا رہا، مارتا رہا، پھر اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کروا لیا، فرعون غرق ہو گیا، فرعونی غرق ہو گئے، اب آزاد کروانے کے بعد سفر طے ہوتا رہا، ایک مقام کے اوپر پہنچے تو ان بنی اسرائیل کے افراد نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایک جگہ کے اوپر ٹھہرے، تو اس جگہ کے اوپر ایک ایسی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو انہوں نے یہ اتنی بڑی گستاخی کی کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے، خدا بنا دے جس کی ہم عبادت کریں جیسے ان کے پاس ہے۔ اتنی بڑی گستاخی، یعنی اللہ کے نبی سے شرک کی اجازت، استغفر اللہ العظیم۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عرض پیش کی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوہ طور پہ آ جائیں، 40 دن آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر آسمانی کتاب، جو 4 مشہور آسمانی کتابیں، ان میں سے پہلی کتاب تورات شریف، یہ 4 آسمانی کتابوں میں سے کتاب ہے، عظمت والی کتاب، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ جب آپ کتاب لے کر آئے، پیچھے دیکھا تو کیا ہوا، قوم کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، پیچھے ایک سامری جادوگر تھا، تو اس خبیث نے کیا کیا کہ ایک بچھڑا بنایا، اس بچڑے سے آواز آتی تھی، تو اس نے بچڑا بنا کے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور دیکھا، آپ نے کہا میں تمہارے لیے کتاب لے کر آیا ہوں، تورات شریف لے کر آیا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر عمل کرو، اسے مانو۔ بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، بالکل صاف صاف انکار کر دیا، نہیں مانا، اور ادھر سے پھر بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو پکڑو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کر لو، وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا تمہیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم مانتے اسے، بہرحال پھر جب پہاڑ کا خوف آیا، جندڑی پیاری ہوئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا وعدہ ہو گیا، ہم مانیں گے، کتاب کے اوپر عمل کریں گے، لیکن نہیں، پھر بعد میں سرکش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طرح طرح کے جو آزمائشیں اور ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے یہ امتحان آتے رہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کرتے رہے۔ انہوں نے کرنا یہ تھا کہ اللہ نے فرعون سے ان کی جان کو بچا لیا، غلام تھے، اللہ نے آزاد کر دیا، اب کرنا کیا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے، شکر ادا کرتے کہ مولا ہماری جان چھوٹ گئی فرعون سے، فرعونیوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن انہوں نے بالکل ہی الٹا ہی کر دیا، اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کیا، اللہ کے نبی کو یہاں تک کہ عجیب و غریب طرح کی کئی افراد نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یوں ان کی آزادی اور غلامی، اور ایک قوم ہم بھی تھے، غلامی میں ہی تھے، مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، نہ کوئی عبادت کا ایسا اہتمام کر سکتا ہے، نہ عبادت کے حوالے سے آزادی ہے، نہ قرآن کے حوالے سے آزادی ہے، نہ اسلام کے حوالے سے آزادی ہے، ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمان ہندوستان میں اس وقت۔ ہماری آزادی اور بنی اسرائیل کی آزادی میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ ان کو آزاد کروانے والے نبی تھے، اور غیر نبی کبھی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہی؟
لیکن ایک چیز جو غلامی اور آزادی ہے نا، یہ موافقت رکھنے والی ہے، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے انہیں آزادی عطا فرمائی، انہوں نے سرکشی کی، پھر نافرمانیاں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو تنگ کیا، اللہ نے پھر ان کے اوپر پکڑ فرمائی۔ آج ہم بھی آزاد ہیں، آزاد ہیں نا، آزاد ہیں، آزاد ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ آزادی۔ خدا کے بندو، ان لوگوں سے آپ پوچھیں کبھی جو جن کی زیادہ عمر ہے، تاریخ پڑھنے والے ہیں یہ جو، کہ یار وہ ملک کیسا ملک تھا کہ جس میں صرف یہ کہنے پر کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، 22,000 علماء کو شہید کیا جائے۔ 22,000 علماء، فرمایا گیا کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے، پوری دنیا کی موت ہے۔ 22,000 علماء، وہ عالم جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ 1857 عیسوی، 1857 عیسوی میں سب سے پہلے جو 2 قومی نظریہ فتوے کی صورت میں پیش کیا نا، وہ ہمارے بزرگوں نے پیش کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، قربان جائیے یار، ایسے ماہر عالم دین اور مفتی اسلام۔ اور اب جب آپ نے کہا، فتویٰ لکھا، ہندو الگ قوم ہے، یہ انگریز عیسائی الگ قوم ہے، ہم مسلمان الگ قوم ہیں، تو اب یہ کیونکہ اقتدار میں تھے، انہوں نے علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، طرح طرح کے ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ حضرت سید فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جیل میں بند کیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، صاف پانی نہ دیتے، طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی سزائیں دی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا نعرہ نہیں چھوڑا، آپ نے اپنا نعرہ نہیں چھوڑا۔ خدا کے بندو، آج یہ جو پاکستان ہمیں ملا ہوا ہے نا، وہ میرے مرشد فرماتے ہیں نا کہ ہر کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی چھپی ہوتی ہے۔ یہ آج جو لاؤڈ سپیکروں میں اذانیں آ رہی ہیں نا، یہ جو ہم آزادانہ مسجد میں آ کے بیٹھ کر قرآن و حدیث سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کامیابی کے پیچھے ہزاروں علماء کا خون ہے۔ مولانا کفایت اللہ کافی، آپ بھی شہید ہوئے اس۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا، اور کئی علماء نے، مفتیان کرام نے اس کی تائید کی۔ اچھا، اس کی تائید کرنے والوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کے دادا جان بھی تھے مفتی رضا علی، اور آپ کے ابو جان مولانا نقی علی خان، آپ بھی تھے، آپ نے بھی اس فتوے کی تائید کی۔ تو یوں اگر دیکھیں نا کہ پاکستان کی ابتدا کرنے والے اور 2 قومی نظریہ جو ہے، اس کی ابتدا کرنے والے، سوچ دینے والے، سوچنے پر لوگوں کو ابھارنے والے وہ کون تھے؟ تو وہ علماء اہل سنت تھے۔ لیکن ہائے ظلم، ہائے افسوس، آج کتابیں آپ اٹھا لیں، یہ سکولوں کی، یہ بی اے کی، ایف اے کی، میٹرک کی دیکھ لیں، میں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ ہستیاں جن کے خون سے یہ پاکستان بنا ہے، ان کے نام بھی مسخ کر دیے گئے۔ وہ جو جناب انگریز کے پیسوں کے اوپر پلنے والے تھے، انگریز کے پیسوں سے اپنے پیٹ کو بھرنے والے تھے، ان لوگوں کو ہیرو بنا کر کتابوں میں لکھ کر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ خدا کے بندے، مختلف تحریکیں چلی۔ اعلیٰ حضرت الرحمہ کی جو پیدائش ہے نا، یہ ہے 56 میں، یعنی جس وقت مولانا سید فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فتویٰ لکھا نا، یہ دو الگ قوموں کے حوالے سے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت الرحمہ دنیا میں آ گئے تھے، 1 سال کے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت الرحمہ کا زمانہ آیا، آپ نے انہی معاملات کے اوپر جلد نمبر 14 میں 3 رسالے آپ کے موجود ہیں۔ یہ تحریکیں چلتی رہی، تحریک خلافت چلتی رہی، تحریک ہجرت چلتی رہی، مختلف تحریکیں چلی، لیکن اعلیٰ حضرت الرحمہ نے اپنے وقت میں ان سب کا توڑ کیا، اور مسلمانوں کا عاشقان مصطفیٰ کا ساتھ دیا، اور جو اسلام کے دشمن تھے انہیں پس پشت کیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت الرحمہ اگرچہ چلے گئے،
کیونکہ اعلیٰ حضرت 14 اگست 1947 سے پہلے آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی، لیکن جب پاکستان بنا نا اس وقت بھی اعلیٰ حضرت رحمہ کے جو خلیفے تھے نا، آپ کے مریدین، محبین، چاہنے والے شامل تھے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی، علامہ عبدالعلیم میٹھی رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ یہ سفیر اسلام ہے، سفیر اسلام کا خطاب دیا تھا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرما دی، کبھی سوچا ضرور کریں یار اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے کتنے مسلمان مردوں کا خون ہے، اس کے پیچھے کتنی ایسی مسلمان خواتین ہیں، مسلمانوں کی جوان بیٹیاں، ان کے خون ہیں، کتنی عورتوں کی عزتیں پامال کی گئی، خدا کے بندے۔ اور نعرہ پتہ کیا تھا؟ نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول۔ نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کیوں بنانا ہے؟ اس لیے بنانا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں، اپنی شریعت اور اسلام کے مطابق اپنا ہر کام ہم کر سکیں۔ اسلام اس لیے بنایا گیا، اور آج حالات دیکھ لیں، ہمارے اسلامی معاملات، شاعر اسلام کو بعض اوقات ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور کیا ہے؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک کتاب کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ جس دن اور رات کو پاکستان آزاد ہوا، کم و بیش 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 30 لاکھ۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جب پاکستان آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947، تو یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی جو جانیں ہیں نا، ان کے نذرانے اس پاکستان کے پیچھے ہیں، اس کامیابی کے پیچھے ہیں۔ اب یہ اللہ نے نعمت دی ہے نا ہمیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ ایویں اسی شکر سلنسر موٹر سائیکل نے کٹ دینے نے، گلیاں دے وچ وڈے وڈے جناب میری ساؤنڈ لیا کے دھامے رکھ کے نچن کدن والی محفلاں کرنیاں نے، شراب نوشیاں کرنیاں نے، پوری رات مسلمانوں نو ساؤنڈ نہیں دینا، مریضاں نو تنگ کرنا ہے، نہ مسجد دا ادب، نہ مدرسے دا ادب، نہ قرآن دا ادب، نہ حدیث دا ادب۔ اینو آزادی آکھا جاتا ہے۔ اگر اینو آزادی آکھا جاتا ہے تو پھر سانو قرآن پڑھ لینا چاہیے کہ جدو بنی اسرائیل نے سرکشی کی تھی، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت اور غربت، مفلسی کو مسلط کر دیا۔ وجہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ خدا کے بندو، ہمارا جو طریقہ ہے نا وہ تو ایسا ہونا چاہیے، ہم جشن آزادی پتہ کیسے منائیں؟ یوں منانا چاہیے، جب سرکار مکے سے مدینے آئے نا سرکار، تو وہاں پہ سرکار نے آ کے پوچھا، تو جو اہل مدینہ تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا اور روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو 10 محرم کے دن فرعونیوں سے ان کے عذاب سے نجات عطا فرمائی اور انہیں غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس آزادی کی خوشی میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آزادی کیسے منانی ہے یہ انبیاء نے ہمیں منا کر سکھا دیا۔ وہ کیسے منائی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھ کے منایا۔ تو ہمیں تو آزادی یوں منانی چاہیے خدا کے بندو کہ ہمارے لاکھوں افراد، ہزاروں علماء، لاکھوں خواتین اس قربانی، اس ملک پاکستان کی کامیابی میں قربان ہو گئے، ان کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ تو یار قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں تو اکٹھے ہو کے اس طرح تسبیحات کا انتظام کرنا چاہیے، تحلیلات پڑھنی چاہیے،
اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور پھر پڑھ کے صدقہ و خیرات کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ جن کے طفیل آج تم نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے ان کی بخشش فرما۔ لیکن ساڑھا تک کھاتا ہی سارا اٹھا ہو گیا۔ دیکھ لو حالات کیا ہیں، ہمارے نوجوان بچے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں اصل میں لگاؤ ہو کتابوں سے، تاریخ سے، تو پھر ہوتا ہے کہ یار ہم یہاں تک کیسے پہنچے، پیچھے کیا کیا چھوڑا ہے۔ جب ادھر تھے ہمارے آباء و اجداد بڑے تو کیسا ہوتا تھا، اذان کے اوپر کیسے پابندیاں تھیں، کیسے ظلم ڈھائے جاتے تھے، زندہ مسلمانوں کو پکڑ کر جناب خواتین کے، یہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا کہ مسلمان خواتین کے زندہ ایسے ہی سامنے کھڑا کر کے والدین کے سامنے ان کے پستانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خدا کے بندو، ظلم کی داستان کہ یہ کم ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزادی دی ہے نا، اس کے بدلے میں شکر ادا کرو، یہ نیت کرو جتنی نمازیں چھوٹ گئی ان کی توبہ کروں گا، ان سے توبہ بھی کروں گا، قضا بھی ادا کروں گا، اور آئندہ ساری زندگی نماز نہیں چھوٹے گی۔ کیوں کہ پاکستان تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ باجماعت نماز پڑھوں گا، اپنے ہر بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، عالم اسلام بناؤں گا۔ یہ تو ہے نا سرور کی بات۔ تو آزادی کیسے منانی ہے، یہ انبیاء کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آزادی ملنے کی خوشی میں روزہ رکھا۔ کاش اللہ ہمیں توفیق دے، کل 14 اگست ہے، کل 14 اگست کا دن ہے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم سب روزہ رکھیں ہیں، اور شام کو پھر فاتحہ شریف پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس کامیابی کے پیچھے جن کا خون ہے، جن کا لہو ہے، ان کو پھر یہ نذرانے پیش کریں۔ اے مالک و مولا ان کی بخشش فرما۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو آپ اس کو بھلا دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی مسلمان تھکے نہیں۔ ہزاروں علماء نے جانیں پیش کر دی، ہزاروں مسلمان بھی انہوں نے قربانیاں پیش کر دی، پھر بھی تھکے نہیں، چلتے رہے۔ اللہ نے کرم فرمایا۔ پھر دیکھیں آپ کے کتنا عظیم دن تھا جس دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا، 27 رمضان المبارک۔ تو یہ ہمیں کیا یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ اشارہ کرتی ہیں اللہ کے بندو، وہ رات جس رات میں سارے مسلمان اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ہوتے ہیں، جو گھروں میں ہوں وہ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کرنی ہی عبادت ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہی چلنا ہے، عاجزی اور انکساری کو ہی اپنانا ہے، لیکن ہم اس طرح جاتے ہی نہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آزادی اس کا نام نہیں ہے جس کو ہم آزادی کہتے ہیں۔ اسی آزادی کے نام کے اوپر آپ دیکھ لیں، یہ آج یا کل آپ دیکھ لیں، دن کو دیکھ لیجیے، شہروں میں دیکھ لیں، آج کل تو ویسے دیہاتوں میں ایک بڑا لیٹسٹ نظام ہے، اور سارے نوجوان جڑے باہر آتے ہیں سارا کچھ ہی ماشاءاللہ لیٹسٹ کی دیا ہے۔ دیکھ لیں صبح کیا صورتحال ہوتی، گانا اساں انہوں روح دی غذا سمجھا ہے، جن دے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دل دے وچ منافقت نو ایویں پیدا کردا ہے جویں پانی کھیتی نو گیندا ہے، اور خوشی دے وقت یہ مزامیر دی آواز، تبلے، ڈھول، باجے، بانسریاں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ ایسی آوازیں دے تے لعنت کیتی گئی، لیکن نہیں رکدے سی، اور ساری آزادی ہی نہیں پوری ہوندی جب تک یہ کام نہ ہوئے۔ آزادی اصل میں یہ ہے، میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت حبیب الراعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور تابعی بزرگ ہیں، یعنی صحابی کی صحبت انہوں نے اختیار کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت میں بھی آپ رہے، تو ان کی بکریاں تھیں، تو یہ جو ہے نا دریائے فرات اس کے کنارے چرایا کرتے تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا یہ واقعہ جو ہے نا لکھا ہے اپنی کتاب میں کشف المحجوب شریف، کہ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے نہر کے کنارے میں فرات کے ساتھ، تو کیا ہے کہ ایک شخص گزرا تو اس نے دیکھا کہ حضرت حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو بکریاں ہیں نا ان کو لے کر ایک بگھاڑ کھڑا ہے، بھیڑیا،
بگھاڑ ہو بکری ہو بچ جائے، کچھ سمجھ آنے والی بات ہے؟ نہیں سمجھ آنے والی بات، دونوں ہی متضاد ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اچھا جی، اب اس نے دیکھا کہ یار یہ بھیڑیا بگھاڑ بکریاں نو چرائی جاتا ہے، انہوں دی نگہبانی کر رہے، عجیب گل ہے۔ تو وہ رک گئے۔ تو حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، وہ کہنے لگے پوچھیے تو صحیح یار یہ معاملہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ تو اصل کے بالکل برعکس کام ہوا کھڑا ہے، اس نے کھانا تھا، یہ تو خود بچا رہا ہے۔ اب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے۔ جب وہ سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے تو اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ سب سے زیادہ پیار اس بندے سے کرتی ہے۔ یہ بات ہے کہ بھیڑیا آیا ہوا ہے میری بکریاں چرانے کے لیے، میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ ہوتی ہے آزادی۔ ایک طرف ہے بھیڑیا، دوسری طرف ہے بکری۔ اے خدا کے بندے، یہ تو ہے نا آزادی۔ اے آزادی کوئی نہیں ہے جی اج کل آزادی، آزادی اپنی تو ماشاءاللہ یہ ہو جی آزادی ہو گئی۔ ہوں اتنے مسیتے بہ گئے آپ، کتنی میری شکایت آئی جمعے تو بعد استاد جی میری جوتی چاہوں گے، میری جوتی چاہوں گے، میری جوتی چاہوں گے۔ کیا ہو قربان جائی، کیسی سوچ ہے یار؟ کیا یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ سارے بچوں کی تربیت درست نہیں۔ پیچھے کدائی نہ اپنے وڈیراں دا ہاتھ ہوندا ہے۔ اگر ماں باپ تربیت صحیح کرے کہ بیٹا چوری دیا ہے سزا ہے، اتنے نہیں تے اگلے جہاں دینی پینی ہے، کیا پھر مسیتوں کیا بازاروں ہی جتیاں چوسن؟ کدے بھی نہیں چکیاں جان۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، آزادی اصل ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب آخیا نا، جنہ مفہوم ہے کہ اصل آزادی یہ ہے کہ مسلمانوں نو کھچ کے مصطفیٰ دے قدماں ڈال دینا اور انہاں دے سینے دے وچ اللہ دی محبت پیدا کر دینا، اصل ہے آزادی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اس وجہ ہوئے کہ بھیڑیا جڑا بکریاں چرا رہا ہے کہ انہاں بکریاں دا جڑا مالک ہے وہ سب تو زیادہ اللہ نال محبت کرتا ہے، اور اللہ دی ہر چیز پھر اندے نال محبت کر دی۔ اچھا اس تو بعد آپ نے نا ایک لکڑی دا پیالہ کڈا، حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ لکڑی دا پیالہ کٹ کے نا آپ نے ایک پتھر دے تھلے کر دیتا، اس پتھر دے وچ جو چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ دا دوا شہد دا ماکھی دا۔ آپ نے نا وہ پیالہ جو ہے نا بھر لیا اور اس صاحب کو کہا بھائی یہ پیو۔ اس نے کہا پیوں گا بعد میں، پہلے یہ بتائیں یہ کیسے حاصل ہوا، یہ مقام تمہیں کیسے مل گیا؟ پہلا بھی بڑا تعجب والا واقعہ ہے، وہ معاملہ بھی بڑا تعجب والا ہے کہ بھیڑیا بکروں کی رکھوالی کر رہا ہے بکریوں کی، اور یہ اس سے بھی تعجب والا ہے کہ چھوٹا سا پتھر اور اس میں سے 2 چشمے جاری، وہ بھی شہد اور دودھ کا۔ آپ نے فرمایا یار یہ جو مجھے طاقت ملی ہے نا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، یہ ان کی کرامت تھی، ٹھیک ہے، جو ولایت ہے عبادات سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے۔ لیکن بالخصوص جو غور طلب بات ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ ملا کیسے، یہ دونوں مقام ملے کیسے؟ یہ بات کتنی پیاری ہے کہ یہ اللہ نے طاقت مجھے اس لیے دی کہ میں اللہ کے حبیب کی فرما برداری کرتا ہوں، اللہ کے حبیب کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ آج دیکھ لیں تو جب ہو گیا نا یہ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، تو پھر ہے اصل جشن آزادی۔ ہوں تو بس وہ آپ اتو والا پلے تھن شریتن والا ہی کام کیتی پھر رہے، حالات ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے یہ ملک آزاد کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ یہ سوال بھی میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ بھئی دا محرم دا روزہ کیا سرکار نے بھی رکھا ہے؟ تو حدیثاں دے وچ آمدہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دا محرم دا روزہ رکھا بھی ہے اور رکھن دا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔
تو اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں بھی تو اس طرح کے بھی الفاظ نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تو بعد افضل روزے محرم دے اور فرض تو بعد افضل قیام رات دا قیام ہے، رات دی نماز. تو عاشورہ دا روزہ رکھنا چاہیے. یہ ثواب بھی ہے، فضائل بھی احادیث دے وچ بیان کیتے گئے. اچھا، قبر کو لیپ کرنا کیسا؟ قبراں دی لپائی کرنا، لمبنا، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے، اگر تو کوئی قبر ہے اس طرح دی کہ وہ دی مٹی جڑی ہے نا وکھری ہوئی پئی ہے، بکھری پئی ہے، کھلری پئی ہے، ٹھیک ہے، پٹی پئی ہے اتوں مٹی، تو پھر تو شرعاً اجازت ہے آپ وہ مٹی اکٹھی کر کے، مٹی نو کٹھا کر کے کوہان نما جویں قبر بندی وہ بنا کے اتوں لپائی کر سکتے ہیں. کوئی یہ شرعاً قباحت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے کوئی تو پھر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں، ویسے زینت واسطے، مزین کرن واسطے قبر نو لمبنا یہ شرعاً اجازت نہیں. بالکل قبر درست ہے، کوئی مٹی دا بکھری ہوئی ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے، بس شوقیہ ہی لمب دینا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ شریعت نے قبر دے حوالے نال جو سانو حکم دیتا گیا نا، شریعت دا مقصود وہ کیا ہے؟ یہ دے تو عبرت حاصل کرنا. یہ مقصود نہیں کہ یہ دے تو زینت حاصل کرنا. مقصود مطلوب زینت نہیں بلکہ عبرت ہے. سانو قبرستان نے جانا چاہیے. حدیث دے بھی سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں منع کیتا قبرستان جان تو ہن اجازت دینا. وجہ کیا آئی؟ آخرت دی یاد ہے یہ دلاں دا نرم ہونا یہ. تو بہرحال اگر تو کوئی ضرورت خاص ہے تو پھر لپائی کیتی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ ایسے ہی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر لپائی کرنا ان علماء نے لکھا کہ اسراف دے زمرے چوسی. ایک سوال یہ ہے کہ قبر پر پانی چھڑکنا کیسا ہے؟ ہن جویں اج جمعے دا دن ہے تو اج تک قبرستان چوراں پراں بڑا رش لگیا ہوا ہے، مرد عورت جوان بڈھے سارے جناب لگے ہوئے نے. تو پانی چھڑکنا قبر کے اوپر، تو اس کے حوالے سے بھی تفصیل وہی ہے کہ اگر تو ضرورت ہے، کوئی مٹی وغیرہ جو ہے وہ کھنڈی پئی ہے، بکھری ہوئی ہے، انہوں اکٹھا کر کے اویں قبر دی پھر صورت بنا دیتی جاوے اور پانی اتنے چھڑکسائیں بھئی مٹی جم جاوے، دوبارہ اڈے نہ، ہیٹھا نہ جاوے، یہ تو ضرورت ہے نا، یہ دی اجازت ہے اور پانی چھڑک سکتے ہیں. لیکن یہ تو علاوہ اگر بالکل قبر درست ہے، کوئی ایسی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے، پھر علماء نے کتاباں چ لکھا ہے کہ پھر پانی بھی بلا وجہ چھڑکنا یہ بھی اسراف ہے. چوسی وہ بھی عرض کردہ میں یہ پانی دے حوالے نال جڑا مسئلہ نا وہ یہ ہو گیا. ہوں بابا جی فرما رہے ہیں بھائی یہ جڑے پھڑے سٹنے یا کوئی ساوی ٹیڑی رکھ دیونی، کھجی دے پھڑے رکھ دیونے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل جائز ہے. میرے آقا دی حدیث تو یہ ثابت ہے کہ جدوں تک وہ تر راسن تسبیحات جڑے سبز ٹہنی ہے نا، حدیث میں لکھا گیا وہ تسبیح کر دیے، جدوں تک وہ پھڑا یا وہ ٹانی ٹھیک ہے تر راسی وہ تسبیح کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صاحب قبر دے عذاب میں تخفیف کر دیں. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. گل جڑی ہے نا وہ پانی چھڑکن کے حوالے نہ لئی. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے. آج کل تو ویسے جی میں مقابلہ ہی لگا ہوا ہے، 2 فٹ 3 فٹ 1.5 فٹ قبریں اتنی اونچی ہیں. ویسے احادیث دے وچ عمدہ ہے صحابہ نے جو بیان کیتا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک قبر، حضرت ابو بکر صدیق دی مبارک قبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی مبارک قبر، صحابہ نے لکھا ہے کہ ایک بلشت ہے. ٹھیک ہے، اور شریعت بھی یہ آخری ہے کہ قبر دی اونچائی زمین تو اتے یا ایک گیٹ ہوئے یا تھوڑی جی زیادہ ہو جائے. اور حدیث پاک میں بیان کیتا گیا نا اٹھ دی کوہان دی طرح قبر بنانی. شکل تو آپ میں بنے ہیں لیکن اچھی بات کا بہت زیادہ کر چڑھنے ہیں. جڑے بندے دی خصوص قبر ہے اس طرح دی کہ وہ بالکل صحیح ہے، جو اگر 4 سال بھی لمبن دی ضرورت نہیں بھی ہے، 4 سال بھی لمبے تو وہ خیر نال 2 فٹ تک تپڑ جا سی جتنا آپ اگارہ لیں دیں. تو بہرحال قبر کی جو اونچائی ہے اس کے حوالے سے یہی ہے کہ تقریباً 1 گٹ ہوئے یا تھوڑی جی زیادہ، بہت زیادہ نہ بنائی جائے. علماء نے اس کو منع کیتا ہے. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اچھا،
اب اس میں آگے پھر تفصیل ہے، کچھ کہتے ہیں جی پڑھنے والے مسجد میں تھے، میت باہر تھی، یا میت اندر تھی، پڑھنے والے باہر تھے۔ چاہے میت اندر ہو یا باہر ہو، نمازی اندر ہو یا باہر ہو، جو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور حدیث پاک میں سرکار نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، تو مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ مختلف صورتوں نے ہاتھ بنن دیا جڑیاں عوام دیاں سامنے آمدیاں نے، کئی تو دھنی تو اتاں بندے ہیں، کئی دھنی دے اتے بندے ہیں، کئی دھنی تو ہیڈ بندے ہیں، کئی بہوں ہی اتاں ہو جاندے ہیں۔ تو بہرحال سنت کیا ہے؟ تو ہمارے فقہاء نے اور احادیث میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمیندے نے، سنن ابو داؤد شریف دی حدیث پاک ہے، آپ فرمیندے نے من السنتی کہ سرکار دی سنت وچ یہ کام بھی ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، آپ فرمیندے نے کہ ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھنا نماز دے وچ، اور کتھے؟ تحت السرۃ، دھنی تو تھلے، ناف کے نیچے، سر آندے ناف نو۔ تو یہ جو نماز میں ہاتھ ہم باندھتے ہیں نا، یہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے، دھنی تو تھلے ہاتھ بننا سنت ہے نماز کے اندر۔ اور یہ آخری مسئلہ ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے یا بلند آواز سے۔ تو فقہ احناف ہمارے بزرگان دین فقہاء علماء کے نزدیک نماز دے اندر جڑی آمین آکھی جاندی ہے، امام صاحب بلند قرات کر دیں نا ولضالین آکھ دینے تو پچھو آمین آکھنی ہوندی ہے، یہ آہستہ آواز میں کہنا سنت ہے۔ کہ میں آکھنا ہے اپنی زبان ہے دل لے چاکھنا ہے، کسی ہور نو نہ سنی ہوئے، اے نہیں بھی گمکار دینا پوری مسجد میں آواز سنی ہوئے، نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے نا ولضالین تو تم آمین کہو۔ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ ہوں جدہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ فرشتہ دی آمین سنیں دی اپن نہیں سنیں دی نا، تو پھر جی میں فرشتے پڑھ دیں ہمیں پڑھنی چاہیے آہستہ آواز دے وچ۔ تو آہستہ آواز دے وچ آمین احناف دے نزدیک پڑھنا جڑی بلند قرات امام کردہ ہے جنہاں نمازاں دے وچ یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنی دے وچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔